سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی 18 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پایا کہ بغداد جا کے علم حاصل کرو، تو آپ والدہ کے پاس آئے۔ والدہ ان کی 80 سال کی عمر کی تھی، اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں ماں چاہتی ہے کہ اولاد میرے پاس رہے، شادی کرے، بہو گھر میں آئے، کچھ میری خدمت ہو جائے گی۔ لیکن 18 سالہ نوجوان اور پہلے دور کا سفر، جنگلوں کا سفر، تنہائیوں کا سفر، بغداد میں کوئی ریلیٹیو نہیں ہے، کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، کہاں رہے گا، کہاں کھائے گا، نہیں۔ جب غوث پاک نے آ کر کہا کہ امی جان مجھے اشارہ ہوا ہے کہ میں بغداد جا کے علم دین سیکھوں تو آپ مجھے اجازت دیں، ماں نے کہا جاؤ بیٹا، اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہو۔ اور جب چلے ہیں تو ماں نے کہا بیٹا ایک منٹ ایک وعدہ کرو، کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ اور پھر غوث پاک گئے ہیں، سفر اختیار کیا ہے۔ 80 سالہ ماں کو چھوڑ کر جب چلے ہیں تو ماں کا یہ تاریخی جملہ موجود ہے، آپ نے کہا عبد القادر اب تو تجھ سے میدان محشر میں ہی ملاقات ہوگی۔ ولیہ تھی، جانتی تھی کہ اب ملاقات نہیں ہو سکتی، اب میرا انتقال ہو جائے گا، لیکن بیٹے کے قدموں میں لغزش پیدا نہیں ہوئی کہ امی جان آپ اتنی عمر میں تو ایسی جانا چاہ رہا تھا کہ چلو علم دین سیکھو، ٹھیک ہے میں آپ کے پاس رہتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، پھر دیکھیں گے بعد میں آپ کا سہارا بنو۔ نہیں، نہ بیٹے کے قدموں میں لغزش آئی، نہ ماں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اپنے پاس روکا، جاؤ اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ والد کے وراثت کے 40 دینار ایک گدڑی میں سی دیے، سونے کے سکے۔ غوث پاک چلے ہیں، ڈاکو نے حملہ کیا، سب کو لوٹ لیا۔ ایک آیا ڈاکو، نوجوان تھے 18 سال، تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا جی ہاں ہے۔ کیا ہے؟ سونے کی 40 سکے۔ وہ ہنس پڑا، یہ مذاق کر رہا ہے، چلا گیا۔ دوسرا آیا، اس نے پوچھا، فرمایا سونے کے 40 سکے۔ اس نے کہا میں حیران ہوں تجھ پر، ہم قتل و غارت کر رہے ہیں، لوگوں کے چہروں پہ خوف کا عالم ہے، اور تجھے مذاق سوچ رہا ہے، تو مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ کھڑا ہو کر۔ اس نے کہا چلو سردار کے پاس ذرا شغل میلہ رہے گا، لے گیا۔ سردار یہ مذاق سوچ رہا ہے اس میں۔ انہوں نے پوچھا بھائی ہاں کیا ہوا؟ کہا کہ جی انہوں نے پوچھا تھا کوئی ہے؟ میں نے کہا 40 دینار ہے۔ اس نے کہا آپ کے پاس ہیں؟ کہا ہاں۔ کہاں ہے؟ گدڑی پھاڑ دی، سونا سامنے۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کہا کہ اگر تم چاہتے جھوٹ بول دیتے، تم تو جوان بچے ہو، ہم تم پہ شک بھی نہ کرتے، کیوں تم نے سچ بولا؟ غوث پاک نے فرمایا میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، ان سکوں کے لیے میں جھوٹ بول دیتا؟ تو اس سردار نے کہا کہ اس نوجوان نے ماں سے وعدہ کیا تو سونے کی پرواہ نہیں کی، اپنا نقصان برداشت کیا، اور میں نے اللہ سے کتنے وعدے کیے اور میں آخرت کو نقصان کروں؟ میں توبہ کرتا ہوں۔ اپنے تمام ساتھیوں سے کہا تمہیں چاہیے ڈاکہ مارو، کچھ بھی کرو، اب میں تمہارا سردار نہیں۔ ان ساتھیوں نے کہا کہ حضور ڈاکہ مارنے میں آپ کی پیروی اختیار کی، ہمیشہ آپ کے پیچھے چلیں، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ توبہ کریں ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ ہم بھی تائب ہوتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں یہ وہ پہلا گروہ تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔